الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن بہت ہی مبارک ہے، مقدس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس جمعے کی برکات اب سب کو نصیب فرمائے اور آفتوں مصیبتوں سے بچائے، اور جمعے کی جو حقیقی اطاعت ہے، عبادت ہے، بندگی ہے، عبودیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آج اس عنوان کے تحت بھی بہت ہی مبارک دن ہے اور مبارک جمعہ کہ ماہ مبارک ذوالحجہ اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے اور یہ پہلا عشرہ۔ ویسے بھی جو 10 دن ہیں یہ بڑے عبادت کے دن ہیں، بندگی کے دن ہیں، قیام کے دن ہیں، اور مظلومیت کی جو حمایت ہے اس کے دن ہیں۔ اور یہ جو وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ جو حضرت موسیٰ کے سلسلے میں ہے کہ پہلے ہم نے 30 دن رکھے تھے ان کے لیے، ان کی میقات کے لیے، اور ان کی ریاضت کے سلسلے میں، اور اس کے بعد ہم نے 10 دنوں کا مزید جو ہے نا وہ تکمیل کی، تو یہ 10 دن یہی ذوالحجہ کے 10 دن تھے، پہلا عشرہ۔ یعنی ان کی اہمیت ہے۔ آپ مستحب نمازوں میں بھی اس کا جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اشارہ کیا ہے کہ اس عشرے کی جو اہمیت ہے پھر حج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے کہ حج ارکان دین میں سے ہے، یعنی بنی الاسلام والا خمس۔ اسلام کی جو ہے وہ 5 فاؤنڈیشن ہیں۔ There are 5 pillars, there are 5 foundation of اسلام۔ اس میں سے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے۔ یہ 5 جو ہے نا these are the institution and the foundation آف اسلام، جس کو کہا جائے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ یعنی یہ دن جو ہیں اس حد تک، اور یہ حج کے جو دن ہیں، اسلام نے جو ہے اپنی فاؤنڈیشن جو بلڈ اپ کی ہے اس میں یہ ہے کہ حج کو ارکان دین میں سے قرار دیا۔ اسی وجہ سے جو ہے نا فرمایا کہ علماً للاسلام، یہ جو ہے نا حج از اے فلیگ آف اسلام۔ فلیگ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ یو کے میں ہے، یو کے کا جو فلیگ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ملک کا ہے، اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے، اس کی افضلیت ہوا کرتی ہے، اس کی رسپیکٹ ہوا کرتی ہے، اس کی آنر ہوا کرتی ہے۔ تو فلیگ آف اسلام کیا ہے، بینر آف اسلام کیا ہے، علم اسلام کیا ہے؟ وہ حج ہے۔ فرمایا علماً للاسلام، یعنی کیا ہے کہ یہاں سے جس طرح علم آپ بلند کرتے ہیں تو آپ کی شناخت ہوتی ہے، اسی طرح حج بھی آپ کی شناخت کا ایک ذریعہ ہے، علماً للاسلام۔ یعنی اگر کوئی انسان جان بوجھ کر حج نہ کرے اور اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے پاس استطاعت ہے، اور اگر وہ حج نہیں کر رہا ہے تو فرمایا مات یہودیاں و نصرانیہ، ایسا شخص تو یہودی ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن نہ کرو۔ یعنی اس حد تک سختی کے ساتھ بھی حکم ہے۔ یعنی مات یہودیاں و نصرانیہ، وہ یہودی مرا ہے، میری یعنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت پہ نہیں مرا ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے جو حج نہیں کرتا۔ حج اس کی استطاعت ہو گئی ہے، اور استطاعت ہونے کے ساتھ وہ حج پہ نہیں جا رہا ہے، واللہ تو لال کر رہا ہے، نہیں کر رہا، اور انشاءاللہ we'll go next year۔
there is lots of problems here. وہ جو ہے نا وہ خواہ جو ہے نا وہ اسی طرح بہانے بازی اور ایکسکیوز بناتا رہتا ہے، وہ نہیں جاتا. اور میں اس سال اگر وہ مر جائے تو وہ جو ہے جی جسٹ لائک جوش، جسٹ لائک اے کرسچن، اس کا جو ہے نا کوئی تعلق نہیں فرمایا میری امت سے. پھر ایک دفعہ حج واجب ہو گیا ہے تو اس کے بعد فرض کیا ہے کہ اس سال اس کا حج واجب تھا، نہیں کیا ہے، اگلے سال وہ غریب ہو گیا. حالات تو بدلتے رہتے ہیں، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آج مال آپ کے پاس ہے کہ کل کسی اور کے پاس ہوگا. اس کا حالات بدل گئے ہیں، کریڈٹ کرنچ آ گیا ہے، بزنس تباہ ہو گیا ہے، سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کیا یہ اگلے سال چونکہ غریب ہو گیا ہے تو وہ حج ساقط ہو جائے گا جو گزشتہ سال اس کے اوپر؟ نہیں، یہ حج زندگی پوری اس کے اوپر واجب ہے. یہ حج ابھی ساقط ہونے والا نہیں، خواہ وہ ابھی جب حج اس کے اوپر واجب تھا، استطاعت بھی اس کے لیے تھی اور وہ جا سکتا تھا، وہ نہیں گیا ہے. اب اس کے بعد غریب بھی ہو گیا ہے تب بھی حج اس کے اوپر ساقط نہیں ہوتا. اچھا مر گیا ہے تب اس کے بعد کیا؟ نہیں، یہ وصیت کر کے جائے. اس کی جائیداد، اس کی جو بلانگنگز ہیں اور اس کی جو انہیریٹنس ہے، یو کانٹ ڈسٹریبیوٹ، یعنی اس کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں جب تک اس کے حج کے پیسوں سے منا نہیں. یہ جو ہے نا دیز آر دا اوبلیگیشنز. یہ کیا ہیں؟ یہ واجبات الہی ہیں، مذاق تو نہیں ہے. اسی طرح جس طرح یعنی نماز روزہ ہے، چونکہ حقوق اللہ کو ادا، حقوق العباد دونوں کو جو ہے نا حقوق کو ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے. یعنی آپ نے کسی بھی میت کی ہے، کسی بھی جس کی وفات ہو گئی ہے، اس کی خواہ وہ جائیداد ہے، خواہ اس کا مال ہے، خواہ اس کی انہیریٹنس ہے، خواہ اس کا ترکہ ہے، اس وقت تک تقسیم نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک حقوق کو پہلے منہا نہ کیا جائے. حقوق میں سے ممکن ہے اس نے جو ہے نا وہ 1000 پاؤنڈ زائد کا دینا ہے تو 2000 پاؤنڈ بکر کا دینا ہے تو وہاں کا دینا ہے. یہ جو ہے نا یہ تو لوگوں کے حقوق ہیں. اللہ کے حقوق، اللہ کے حقوق بھی اسی میں شامل ہیں. نمازیں نہیں پڑھی ہیں اس کے پیسے میں نہ ہوں، روزے نہیں رکھے ہیں اس کے بھی، حج نہیں کیا اس کے بھی. اس وجہ سے کہ حقوق کی ادائیگی کے بعد جو ہے نا وہ تقسیم ہوگی. تو یہ ہے کہ حج ایک دفعہ واجب ہو گیا ہے، وہ حج پھر ساقط نہیں ہوتا ہے. وہ حج جو ہے وہ لنگران چلتا رہتا ہے جب تک جو ہے اس کو ادا نہ کیا جائے، یعنی جب تک وہ مناسک حج کو انجام. حج کیا ہے کہ البتہ جو عرفہ میں پہنچ گیا ہے، فرض کیا یوم عرفہ، باقی سارے اس نے کیے ہیں. عرفات کے بعد بھی تو مناسک ہیں. ابھی اس کے بعد جو ہے نا اس نے مشعر الحرام جانا ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ طواف کرنا ہے، پھر نماز طواف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے سعی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں تو باقی ہیں. لیکن اس کے لیے کہ جو عرفات میں پہنچ گیا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کا حج مکمل ہے. یعنی یہ یوم عرفہ کی برکت ہے. اللہ نے جو ہے نا اس حد تک، یعنی عرفہ کے دن کو جس نے ایکسپیرینس کر لیا ہے، عرفہ کے دن جو آ گیا ہے، that's fine. حج is complete. اس کا حج جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کمپلیٹ. اس کو جو ہے نا نو پرابلم. لیکن اگر حج واجب ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس نے حج نہیں کیا ہے، اس کا حج زندگی پوری وہ باقی اور برقرار رہتا ہے. یہ نہ کہے کہ میں تو غریب ہو گیا، میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں. پیسے جب تھے کیوں نہیں گئے؟ قیاماً للناس قرار دیا ہے. یعنی کیا ہے کہ اویئرنس کا جو ہے نا ایک ذریعہ ہے. سب سے بڑی چیز جو ایک حج میں ہے وہ کیا ہے؟ اویئرنس پیدا ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان غفلت کی وجہ سے، فورگیٹفولنس کی وجہ سے، انسان بہت ساری جو ہے نا وہ بے خبری کی وجہ سے اپنے واجبات کو ادا نہیں کرتا، محرمات سے پرہیز نہیں کرتا، غفلتوں کی وجہ سے. غفلت ایک بہت ہی یعنی عجیب و غریب سا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور جس سے انسان کئی قسم کے واجبات کو چھوڑ دیتا ہے غفلت کی وجہ سے. اچھا جی ہو جائے گا نا جی،
وہ اسٹوڈنٹ جو ہر روز کہتا رہتا ہے کہ ہاں جی ہو جائے گا نا جی، وہ تھوڑا بعد میں کہے کہ میں میرٹ سے جو ہے نا پاس ہو جاؤں گا، مجھے A+ ملے گا جناب، چلو A+ تو یہ خاک ملے گا تو انہوں نے محنت ہی نہیں کی ہے، زحمت ہی نہیں کی ہے، اسٹرگل ہی نہیں کی ہے، اسٹرائیو ہی نہیں کی ہے، کیسے ملے گا؟ ہمارے یہاں محاورے ہوتے تھے کہ کیا ہے کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، نہیں آج کا کام آج ہی کرو، ہاں کل جو ہے نا یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے، آج کا کام جو ہے نا کل پہ چھوڑنا بذات خود ایک غفلت ہے۔ قیام اہل بیت اطہار علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، انبیاء اور مرسلین سارے کے سارے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اویئر کرتے تھے، اویئرنیس ان میں پیدا کرتے تھے، غفلت کا جو نشہ ہے اس کو توڑا کرتے تھے۔ غفلت کے نشے سے جب انسان وہ کاہلی سے نکلتا ہے، لیزینس سے نکلتا ہے، تو پھر انسان میں معارف شروع ہو جاتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے نا بہت ساری چیزیں۔ جب غفلت میں ہوتا ہے کافی چیزیں انسان بھولتا ہے، اور بھولنے کی وجہ سے نہ وہ علوم کی طرف جاتا ہے، نہ فنون کی طرف جاتا ہے، نہ معرفت کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا اس کی مسئلہ ہے۔ حج کیا ہے؟ قیام للناس، یہ کیا ہے کہ گویا اصلاح کا اور قیام کا ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہے، یہ حج اللہ نے قرار دیا۔ حج میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہے، اس میں منفعت ہے، اس میں فائدے ہیں، نہ فقط فائدے اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مادی لحاظ کے ساتھ بہت سارے گروپ لے کر جاتے تھے، اور ان گروپوں میں کیا کیا جو ہے نا وہ بہت کماتے بھی تھے، بہت یہاں پہ جو سلسلے یہ جن کے یہ ویزے آج کل تو میرے خیال 2 سال میں انہوں نے کر دیا ہے، وہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو ختم کر کے آن لائن سسٹم جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ تو لیکن ہمیں طریقے تو پتہ ہی ہوتے ہیں، ہمارے جو ہیں انہوں نے کہا یہاں سے بند ہے تو ہم پاکستان کے ذریعے سے چلے جائیں گے، کوئی کون سا جو ہے نا ایسا مسئلہ ہے جی۔ تو طریقے بہت سارے ہیں جی، لیکن یہاں پہ وہ جو سلسلہ ہے، پہلے مثلا جس کے 200-300 ویزے مثلا ہوتے تھے تو وہ ادھر سے 400-500 کروڑ کے وہاں سے کماتے تھے، پھر اس کے بعد ٹکٹ سے جو ہے نا وہ کماتے، وہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک بزنس تھا کہ جس کی وہ ایک سلسلہ تھا۔ اب ان کی تو جو وہ بکی ٹائپ تھے وہ سارے جو ہے نا ان کا وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اب ایک نیا جو ہے نا وہ انہوں نے آن لائن جو سلسلہ ہے اس کی طرف جو ہے نا وہ، تو میں یہ کہتا ہوں کہ فقط مادی لحاظ کے ساتھ اس کا فائدہ نہیں ہے کہ ہاں جی اکنامیکل جو سلسلہ ہے، اس سے اکانومی جو ہے نا وہ زیادہ بڑھتی ہے ہوتی ہے۔ اللہ نے اس سلسلے کو جو سرکولیشن ہے پیسے کی، اس میں خود آپ یعنی قربانی کو دیکھیں، خربوں کے اعتبار کے ساتھ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے، اربوں کے حساب سے نہیں۔ خود میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ مور دین جو ہے نا وہ 4 جو ہے نا وہ خرب سے زیادہ 10ویں کے دن جو ہے نا وہ 10 ذوالحج کو پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اقتصاد کا جو پہلو یہی ہوتا ہے کہ اس کو منجمد نہ رکھو، اس کو سرکولیشن میں لے کے آؤ۔ سرکولیشن میں جب آئے گا پیسہ تو وہ جو طبقاتی سلسلہ ہے، اب اسے لے کر جو ذبح کرتا ہے اس کو دیکھیں، چمڑی اتارتا ہے اس کا دیکھیں، اس کے بعد جو ویپاری ہیں ان کا دیکھیں، وہ جو خریدتا ہے اس کا دیکھیں، وہ جو شیئر ڈالتا ہے، یعنی ایک پورا ایک عظیم جو سلسلہ ہے، یعنی خربوں کے حساب سے جو بزنس ہے وہ ایک دن میں ہوتا ہے۔ ایک دن میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے 10 دن پہلے وہ خریداری ہوتی ہے یا رکھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسی حج کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے۔ اب یہ ہے کہ کتنا وہ جو ضائع ہوتا ہے، ہاں جی وہ ضائع ہوتا ہے، وہ اتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اتنے بکرے، ظاہر ہے کو سارے، اس کو وہ ہمارا پرابلم ہے، شریعت کا پرابلم نہیں ہے۔ شریعت نے کہا تو تم قربانی کرو، کچھ تو ضائع ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آج کل چونکہ سلسلہ ہے، ہم گیا تھا، ہم نے البتہ اپنے قربانیوں کو یہ مدینہ بھجوا دیا تھا، یہ جو دسترخوان امام حسن مجتبیٰ لگتا ہے نا ہر روز وہاں پہ مدینہ میں، تو اس کو ہم نے کوشش کی، اس میں کہا کہ جتنا ٹرک کا خرچہ آئے گا وہ بھی ہم لوگ دیں گے، اور اس میں وہاں پہ چلا جائے، ہر روز 3-4 بکرے تو لگتے ہی ہیں وہاں پہ، وہ کھانے کے لیے بڑے بڑے فریج وہاں پہ رکھے ہوئے، وہ ہمارے جو مولانا صاحب ہیں آغا عمری، تو ان کے ہاں مدینہ میں کیونکہ حسینیہ ہے، ہر روز جو مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے،
اس میں جو ہے نا ہم نے تو کہا کہ یہ تو جو ہے نا اتنا پیسہ اور ہم نے کہا ایکسٹرا کوئی بات نہیں. اب ایک آدمی جو ہے نا وہ فرض کیا کہ 100 پاؤنڈ دے سکتا ہے تو 10 پاؤنڈ اور بھی تو دے سکتا ہے. اس میں کون سا جو ہے نا اتنا پرابلم ہے کہ 10 پاؤنڈ ٹرک کے جو ہے نا وہ خرچے کے جو وہاں پہ جائیں گے لے کے سارے بکرے تو وہاں پہنچا دیں گے. یعنی طریقہ کار وہ ہم نے سوچنا ہے. لیکن اسلام نے یہ کہا کہ تم نے قربانی کرنی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے وہ ضائع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی حضور جب گئے تھے حج پہ تو حضور نے تو 50 اونٹ ذبح کیے تھے جی 47 اپنی طرف سے اور کچھ امیر المومنین کی طرف سے. یعنی حضور نے ذبح کیا. اب سارے کہاں وہ جو ہے سارے کہاں کھاتے تھے وہ اتنا کھا سکتے تھے وہ لہٰذا یہ جو ہے نا پروپیگنڈا کا جو ہے نا وہ ایک حصہ ہے. تو اس وجہ سے قربانی کا یہی ہے کہ جو قربانی بھی اس حد تک جو ہے نا یہ جو عام قربانی ہوتی ہے اس کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے سارے گناہ اللہ معاف کر. یعنی کہ یہ اہمیت ہے یہ ساری. تو فرمایا کہ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. آپ جائیں حج پہ آپ کو کئی فائدے ملیں گے. وہاں پہ حج پہ جائیں کئی فائدے آپ کو ملیں گے. اس میں فائدے مادی لحاظ کے ساتھ ہے معنوی لحاظ کے ساتھ ہیں ظاہری لحاظ کے ساتھ ہیں باطنی لحاظ کے ساتھ ہیں عسکری لحاظ کے ساتھ ہیں اجتماعی لحاظ کے ساتھ ہیں معاشرتی. یہ سارے فائدے ہیں اس میں. لیکن اگر اس کو جو ہے نا وہ ایک فقط میکینزم تک رکھ دیا جائے تو پھر تو فائدے نہیں ملیں گے نا وہ تو سارے. لیکن اس کا ایک چونکہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے پوری دنیا سے چونکہ عام لوگ تو آ نہیں رہے ہیں حج کے لیے. عام لوگ تو نہیں ہوتے ہیں وہ تو بڑے جو ہے نا ویل آف جو لوگ ہوتے ہیں اکثریت ان کی وہ ہوتی ہے. اس وجہ سے جب وہ آپس میں مل کے بیٹھیں گے اس کو سسٹمیٹک انداز کے ساتھ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ہم اپنی اقتصاد کو ٹھیک کر سکتے ہیں عالمی سطح پہ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ان سب کی ایک جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل حساب اس کو افیکٹو بنایا جائے. حج کو اگر افیکٹو بنا دیا جائے حج کو فقط جو ہے نا وہ اسی طرح اٹھنے بیٹھنے اور دوڑنے ادھر اس حد سے نہیں بلکہ اس سے اجتماعی جو ذریعہ ہے اس کا اگر بنایا جائے تو بہت بڑا اقتصاد. کوئی مسلمانوں کو کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی اگر وہ اس کو وہی سارے مسائل کو جو ہے نا وہ حل کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے وہ حل کر سکتے ہیں. ہماری یہ مشکلات ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں. مسلمانوں کو یہ مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک ظاہر ہے کہ سرپرستی چاہیے. وہاں تو جو نعرہ تک لگانے نہ دے یہ فقط ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ رمی ہے جمرہ ہے یہ چھوٹا شیطان ہے یہ درمیانہ ہے اور یہ بڑا ہے شیطان. اس شیطان کا مطلب کیا ہے؟ فقط ان جو ہے نا وہ ستون لگے ان کو پتھر مارنے ہیں یا کوئی اور بھی ہے اس کو؟ شبلی کو امام زین العابدین علیہ السلام نے سارے ہر چیز کو جانا چاہتے ہیں. احرام باندھا یہ کیا تصور تھا تمہارا؟ احرام باندھا طواف کر رہے تھے تو کیا سوچ رہے تھے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے صحیح کی تو آپ کا کیا تھا؟ قربانی کی تو کیا تھا؟ تو کچھ نہیں. قربانی یہ تھوڑا حج ہوتے جاؤ دوبارہ حج کرو جاؤ دوبارہ حج کرو. یہ حج نہیں ہے کیونکہ حج تو ایک مکمل جو ہے نا اپنے آپ کو ایک قسم کا یہ کیوں فرمایا گیا کہ جب ایک انسان حج کرتا ہے تو وہ گویا اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ابھی ماں کے شکم سے جو ہے نا اس دنیا کے حوالے ہوا ہے. سب چیزیں جو ہے نا اللہ اسے اس طرح پاک کر کے جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ حج ایک پورے تولد ہے کہ گویا کہ انسان حج صحیح معنوں میں یہ کیا ہوتا تھا کہ ابھی احرام باندھتے تھے اور اس قدر گریہ شدید ہوتا تھا تلبیہ کہتے ہوئے اس قدر روتے تھے کہ آواز جو ہے نا وہ گلے میں رک جاتی تھی. لوگ آ کر جو ہے نا وہ حالہ باندھا فرزند رسول یہ کیا ہو گیا؟ ہاں کہ جب میں کہوں لبیک اور ادھر سے آواز آئے لا لبیک یہ جو ہے نا یہ انداز تھا معصومین علیہ السلام. تو یہ ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں کو حج کے لیے بولا. حج کی جو ہے نا وہ ترغیب دینی چاہیے.
کوشش کی گئی, دشمن نے کہا جی یہ کورونا آ گیا تو یہ آ گیا, تو آج کے لیے یہ کیا ہے, یہ سارے جو ہے نا, چونکہ 3 چیزیں ایسی ہیں آپ کی اسلام کے اندر کہ جس سے بڑے بڑے جو دشمن ہیں وہ خوف زدہ ہیں. ان میں سے ایک حج ہے, ایک حج, ایک قرآن. قرآن سے بھی لوگ جو ہے نا بہت خوف زدہ ہیں, بہت زیادہ. لہٰذا قرآن کو فقط شبینوں کی حد تک جو ہے نا معرفت نہیں ہے, شعور نہیں ہے, عرفان نہیں ہے. قرآن جو ہے نا وہ اس کی تعلیمات نہیں ہیں, بس ان کو شبینے کی حد تک جو ہے نا رکھتی ہے, صبح سے لے کے رات سے لے کے صبح تک. اس کی کیا ہے, مہجور, انہیں اس طرح. اسی طرح جو کانسیپٹ آف جہاد ہے, یہ سروائیول ہے جو اسلام کے ساتھ. اس میں تیسری جو ہے نا یہ حج ہے. حج جب تک باقی ہے دین باقی ہے. یہ 14 صدیاں پہلے جو ہے نا وہ اسلام میں, جب تک حج باقی ہے تمہارا دین باقی ہے. حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ لوگوں کی قوتوں کو جمع کرو, سب کو بلاؤ, سب کو جمع کرو, جمع کریں ان سب کو, تاکہ دور دراز سے لوگ آئیں, دور دراز سے آئیں, پیدل آئیں, سواریوں پہ آئیں. ایک پوری جو ہے نا وہ شان و شوکت اور تحور کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پہ جائیں. خواہ کمزور اونٹ ہیں ان پہ بیٹھ کے آئیں, حج کے لیے آئیں, سوار ہو کے آئیں, پیدل جو ہے نا وہ چل کے آئیں, اور تاکہ ان کے جو فوائد ہیں وہ مشاہدہ کریں. حج کے جو فوائد ہیں کیا ہیں, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور اس کے بعد کیا کریں, خاص جو دن ہیں اللہ کے, ان یہ جو جانور ہیں ان کو پھر ذبح بھی کرنا ہے, قربانی بھی کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کو خود بھی کھائیں. ایک چیز جو انسان کی شفا بنتی ہے آئندہ سال کے لیے وہ قربانی ہوتی ہے, قربانی کو گوشت ہوتا ہے. اور بیمار ہے بات جو ہے نا وہ نہیں کہتے ڈاکٹر میں نے کہا تو تھوڑا سا لے لیں, ایک آدھی بوٹی کھا لیں کافی ہے. ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پورے پلیٹ جو ہے نا وہ اس کو وہ دے. بعض کے لیے اگر وہ ہے, بعض کے لیے وہ گوشت کھاتے ہیں ان کے لیے پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے, جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. بعض کے لیے ڈاکٹر نے جو ہے نا منع کیا. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ وہ پورا جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں کھاتے, تو تھوڑی سی آدھی بوٹی وہی کافی ہے شفا کے لیے. اسلام نے جو کہہ دیا ہے کافی ہے, یعنی یہ ہے کہ شفا بن جاتی ہے آپ کے آئندہ سال کے لیے. اور پھر کیا کریں, جو مفروق الحال ہیں, غریب ہیں, ان کو بھی جو ہے نا وہ آپ اس گوشت سے جو ہے نا وہ کھلائیں, تاکہ غریب جب کھائے گا اور اس کے دل سے جو ہے نا وہ دعائیں نکلیں گی. پھر یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو وحدت کا مینار جس کو کہا جائے وہ حج. حج کیا ہے کہ کلمۃ التوحید کے ساتھ توحید الکلمہ ہے. یعنی ادھر سے آپ لبیک لبیک کہتے ہیں, ادھر سے پھر ایک ہی ہے. آپ لباس کیا ہے آپ کا, نہ وہاں پہ کوئی کالر ہے, اس طرح جی نام ہونا چاہیے, اس طرح میرے بٹن ہونے چاہیے, تو اس طرح میرے پانچے ہونے چاہیے, تو اس طرح میرے نو, کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ جو ہے نا وہ پین نہیں, اس کے احرام کے نیچے جو ہے نا وہ بھی نہیں پہن سکتے. کوئی شرٹ وغیرہ ہو گیا یہ وہ نہیں. اسی طرح یہ جو بعض بورے پہنتے ہیں یا دوسرے, اسلام میں شیعہ سنی میں جائز نہیں ہے اس طرح, یعنی وہ نیچے شرٹ وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں بھی نہیں پہن سکتے. خود اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھنا, سنبھال کے رکھنا ہے اپنے آپ کو. یعنی اوپر بھی ایک چادر ہے, ایک چادر پورا ایک کفن جو ہے نا اس نے پہنا ہوا. اور جناب جا رہے ہیں سر کے اوپر, اس گرمی کے اندر کوئی سایہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں جی چھتری ہونی چاہیے, تو یہ ہونا چاہیے, تو وہ نہیں ہو سکتا. جو ناز نخوت میں جو ہے نا وہ پلے ہیں, لیڈیز ہیں, نہیں طواف کے دوران چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتے. بالکل چہرہ آپ کا جو ہے نا جس طرح نماز تک ہوتا ہے, یہ وضو تک ہوتا ہے, جتنا وضو کرتے ہیں اتنا کھلا رہنا چاہیے. وہاں پہ جو ہے نا وہ چھپا نہیں سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, کسی کو دھکا نہیں دے سکتے, کسی کو جو ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ چمٹی تک جو ہے نا اس کو مار نہیں سکتے. چمٹی ماری اس کے بعد ایک بکرا پڑ گیا. اتنے مسئلے پوچھتے ہیں حج کے دوران کہ آپ کی سوچ ہے. اچھا وہ کیوں پوچھتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے, بکرے پڑتے ہیں. بکرے اتنے پڑتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا اتنے مسئلے پوچھتے ہیں. اچھا جی شیشہ نہیں دیکھ سکتے,
احرام باندھا 44 چیزیں جو ہیں حرام ہو گئی، 44 چیزیں ہیں حرام، اب نہیں ہے۔ بعض کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی بکرے کا کفارہ نہیں ہوتا ہے، اونٹ کا کفارہ ہوتا ہے، بعض اس قسم کے کام، یعنی اگر انسان اگرچہ اس کی اپنی بیوی ہے لیکن وہاں پہ وہ نہیں کر سکتا اس حالت میں، یعنی سارے اس یعنی ایک دفعہ شہید حسینی علی اللہ مقام ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ان کی شہادت سے کچھ تھوڑا ہی ٹائم پہلے، تو مجھے انہوں نے 96,000 اس ٹائم بہت ہوتا تھا، 96,000 روپیہ، یعنی آج کل اس کو جو ہے نا آپ کئی ملین بناتے ہیں اس کو۔ تو ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد میں اونٹ نہیں کھاتے ہیں، بہت بہت کم ہوتا ہے۔ اب مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کفارہ ہے آج جو ہے، تو یہ آپ اونٹ کھلا دیں وہاں پہ جا کے۔ اب میں نے ان کے احترام میں پیسے تو لے لیا، چونکہ اب میں انہیں کہتا کہ نہیں میں نہیں یہ کام کر سکتا، تو نہیں ہوتا نا اس طرح، تو بے ادبی ہوتی ہے۔ پیسہ تو میں نے لے لیا ان کا۔ اب جب میں مدرسے پہنچا واپس تو میں نے کہا آپ میں کیا کروں گا اس کو، میں نے کہا یہاں تو پنڈی اسلام آباد میں تو ہمارے یہاں نہیں کھاتے اونٹ۔ ایسے میں ایک مولانا آ گئے، مولانا نصیب مرحوم علی اللہ مقام، وہ آئے تو میں نے کہا کہ آپ مظفر گڑھ میں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا وہاں اونٹ کھاتے ہیں آپ لوگ؟ کہا بہت کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ پیسے لے لو وہاں پہ اونٹ کھلا دو، یہ کفارے کی، یعنی بعض کا جو ہے نا وہ ایک بکرا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جب میں جس ٹائم کی بات کر رہا ہوں 87 88 کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس وقت تو میرے خیال میں 2,500 میں 2,000 میں جو ہے نا بکرا مل جاتا تھا، 96,000 میں جو اونٹ ملے جی، تو آپ حساب لگائیں نہیں، یعنی تو یعنی بعض جو ہے نا وہ کام ایسے ہیں کہ وہاں پہ بکرا نہیں چلتا ہے، وہاں پہ اونٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی کسی جانور کو نہیں مار سکتے، جوئیں پڑ گئی فرض کیے کسی کو، اس کو نہیں مار سکتے۔ تو یہ سارے یعنی اسلام بتاتا ہے کہ تمہیں یعنی فقط نہ حقوق العباد ہیں بلکہ حیوانات کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کو بھی جو ہے نا اسلام ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ساری جو ایک ہماگیر صورتحال ہے، اور یہ جو دعا ہے اصل میں اس کا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے آئے تھے اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو، اور کہتے ہیں نا کہ پہلے جب بیت المقدس سے چلے تو حضرت جبرائیل پروٹوکول دیتے ہوئے ساتھ تھے۔ اب جس جگہ پہ پہنچے جہاں سبزہ وغیرہ دیکھتے تھے ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے نا وہ گرینری، اور یہ کہتے تھے حضرت ابراہیم حضرت جبریل سے یہ جگہ آئے گی جہاں کہ اللہ نے حکم دیا، تو نہیں 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 یہ وہ جگہ نہیں ہے، چلتے جائیں چلتے جائیں۔ ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پہ چٹیل میدان، صحرا، پہاڑ، کچھ نہیں، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، کچھ نہیں ہے، اسی طرح سنگلا، کہا یہ جگہ آ گئی۔ اچھا اب وہاں کے اوپر کیا ہو گیا، وہاں پہ کہا بیوی کو بھی چھوڑ کے چلا جانا ہے اور بچے کو بھی چھوڑ کے چلا جانا ہے، اور 85 سال کے بعد جو ہے نا وہ بیٹا ملا ہے اور ان کو چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ آپ تصور کریں نا ذرا کس طرح جو ہے نا وہ جو اللہ کے بندے ہیں جب کام کرتے ہیں تو دنیا میں یہ ساری جو ہے نا وہ قربانیاں دی، ہر چیز میں جو ہے نا قربانی ہے۔ کہا بیوی کو بھی چھوڑ کے چلا جانا ہے اور بچے کو بھی چھوڑ کے جائیں، اپنے وہیں بیت المقدس میں تبلیغ کرنی ہے۔ تبلیغیں کو آسان تھوڑی ہوتی ہیں، آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، لوگ 1000 قسم کے جو ہے نا احترام کرتے ہیں، ہزاروں قسم کے جو ہے نا۔ حضور جب تبلیغ کرتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، اب ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں لوگ صلواتیں پڑھتے ہیں، فرق ہے نا۔ یہ صدقہ ہے پیغمبر اسلام کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھیں سے حضور تقریر کرتے تھے، لوگ گانے بجانے شروع کر دیتے تھے، دوسری طرف متوجہ کرتے۔ حضور تقریر کرتے تھے، موسیقی شروع کر دیتے تھے، یعنی کئی قسم کتنی مشکلات ہوتی۔ حضرت ابراہیم وہ نہیں، آپ واپس جائیں، واپس جا کے تبلیغ کر۔ آپ بیوی کو چھوڑا،
بچے کو چھوڑا، جب وہ پہاڑ آتے ہیں، جو آج کل تو بڑا سا ایک گھڑیال جو ہے نا انہوں نے لگا دیا، لوگ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاں جی کعبے کو نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنا ہے، چاروں طرف سے میرے خیال کئی میل تک جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، بڑا سا جو ہے نا اس پہ۔ تو وہاں ہم پہاڑوں میں پہنچے تو پھر جو ہے نا وہ ایک غبار سا پڑا حضرت ابراہیم کے دل میں، بچی کی تمنا اور بیوی کو دیکھنا۔ پھر واپس آئے، دوبارہ جب واپس آئے نا تو اس کے بعد یہ جملے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، میرے پروردگار میں نے تیرے معزز جو گھر ہے اس کے پاس، کہ جو بے یعنی نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، بے آب ہو گیا ہے، ویران سا ایک بیابان ہے، اس میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیری نماز کو قائم کر۔ یہ اس وقت کی ہے، یہ حضرت ابراہیم کی وہ دعا ہے کہ جب پھر وہ دوبارہ واپس آئے، جب وہ پھر شدت اشتیاق ہوا بچے کو دیکھنے کا۔ ابھی تو پہاڑوں میں گئے تھے، ابھی کوئی شاید میرے خیال میں کوئی 3-4 کلومیٹر ہی گئے ہوں گے دور، اتنا ہی، یا 5 کلومیٹر چلے گئے، پھر پہاڑوں کے پھر واپس آئے۔ واپس جب آ کے بچوں کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، آگے کیا آگے، اس وقت یہ دعا کی۔ دیکھیں والدین کی دعا کس طرح ہوتی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے جو معزز گھر ہے نا، احترام والا گھر ہے، اس کے پاس جو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل ہے، غیر آباد ہے، پانی بھی نہیں ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، پتھر ہیں سارے یہاں پہ، کس لیے میں ان کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیری نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار ساری دنیا کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ آج آپ نے دیکھا ہے ساری دنیا کے دل کعبے کی طرف، ساری دنیا کے تحویل وارزقہم من الثمرات، انہیں زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرما۔ آج کعبے کی ساری کمائی ہے، کعبے کا ہی سارا سلسلہ ہے، اتنا جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے، یہ لعلہم یشکرون، انہیں طرح طرح کے پھل عنایت فرما تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ آج دیکھیں آپ حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے، لوگ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جو ہی کعبے کو دیکھتے ہیں اس طرح دوڑتے ہیں، یہ فطری ہے۔ میرے مولا نے بڑی خوبصورت جو ہے نا مثال دی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ نے پتہ نہیں دیکھے ہیں یا نہیں، یہ جو جن کے حیوانات جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ پانی پلانے کے لیے جب جاتے ہیں نا، جو ہی حیوان پانی کو دیکھتے ہیں اس طرح جو ہے نا وہ دوڑ پڑتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، وہ کشش ہوتی ہے، ان کی فطری ہے یہ چیز، دوڑتے ہیں وہ۔ اسی طرح کعبے کی جو کشش ہے نا، یہ بھی فطری ہے، کعبے کو دیکھتی ایک دفعہ جو ہے نا وہ دوڑ کر جو جاتے ہیں، جس طرح ایک پرندہ اپنے آشیانے کی طرف جاتا ہے، جس طرح جو ہے نا ایک پیاس پانی کی طرف جاتا ہے، اس طرح وہ دوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے، وہ ان پتھروں میں کشش اللہ نے رکھی ہے، وہ جس کو عزت دیتے ہیں۔ کعبے کی جو کشش ہے وہ فطری ہے، فطرتاً انسان جب جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے یہ جو ہمارا بچہ ہے محسن، یہ جو آج کل، تو جب ہم پہلی دفعہ گئے عمرہ کے لیے، وہاں پاکستان سے میں آ رہا تھا یہاں پہ، اچھا اس کو تو نہیں پتہ، یہ تو بالکل میرا خیال 5-6 سال کا تھا شاید۔ اچھا جب ہم طواف کرتے تو یہ میرا بازو جو ہے نا وہ چلا جاتا تھا وہاں پہ، وہ رکن یمانی کے بعد بوسہ دے کے پھر مجھے آ کے ہاتھ پکڑتا۔ تو اس دوران تعمیرات ہو رہی تھی وہیں پہ، تو ایک متابع نے کہا کہ خشب شرک، یہ جو ہے نا وہ شرک، وہ ادھر
اجر حسرت بھی ہے، اس کو بوسہ دیتے ہیں تو شرک نہیں ہے سارا کچھ، کوئی بات نہیں. اس وقت اتنی وہ نہیں ہوتی تھی، سختی نہیں تھی، یعنی جتنی وہ چھوٹے تھے. وہ آتا ہے کہ جب حضور کے حرم میں گئے تو ان کو تو عادت پڑی ہوئی تھی قوم کی، مشہد کی، دوڑ کے جو ہے نا وہ جاتے تھے حرم جا کے جو ہے نظری کو وہاں پہ دوڑ کے گئے حضور کے. اس وقت نہیں تھے اتنی یہ جو سختی، میں 96 کی بات کر رہا ہوں. تو یہ دوڑ کے جو ہے نا وہ گیا وہاں پہ حضور کی جالی کے ساتھ جو ہے نا بوسہ دیا. تو اس نے کہا بڑی سختی کے ساتھ جو اس متوع نے جو ہے نا کہا، تو مجھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. کہا کہ یہ ظالم لوگ ہمیں بوسہ نہیں دینے دیتے. اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا ہاں یہ ظالم لوگ ہیں اس میں. تو بات یہ ہے کہ یہ کشش جو ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کشش ہے کعبہ کی، یہ کعبہ کی جو کشش ہے یہ فطری اعتبار کے ساتھ ہے، کہ جس طرح مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جتنے بھی حج پہ جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ کل، تو سب کے لیے دعائیں کریں. اور جتنے گئے ہیں جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے سفر کو خیر اور عافیت فرمائے اور صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لائے. اور جتنے بھی جن کے اوپر حج واجب ہے، جس طرح میں نے کہا ہے کہ حج جب واجب ہو جاتا ہے حج ساکت نہیں ہوتا ہے، حج زندگی پوری جو ہے نا وہ قائم اور دائم رہتا ہے. اور جنہوں نے حج نہیں کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حج کی توفیق عنایت فرمائے. بہترین کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى وصيه وخليفته سيد الوصيين صاحب اللواء بدر الدجى شمس الزهى هادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة نساء العالمين. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. حج کے جو پیغامات ہیں ان میں ایک سب سے جو بڑا پیغام یہی ہے کہ کلمہ توحید، اور وہاں سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ توحید الکلمہ ہے. کلمہ توحید یعنی کیا ہے کہ ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ، یونٹی آف گاڈ.
کلمۃ التوحید، یونٹی آف گاڈ۔ توحید الکلمہ کا مطلب یعنی یہ ہے کہ یونٹی ان گاڈ، یونٹی آف گاڈ اینڈ یونٹی ان گاڈ، اللہ کی خاطر وحدت۔ انسان اگر ادھر سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اس میں جو ہے نا وحدانیت کا اعلان کرتا رہے، اور قوم میں اگر وہ وحدت نہیں لاتا ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کی توحید ناقص ہے۔ توحید کامل تب ہوگی کہ جب آپ کلمہ توحید کے ساتھ توحید الکلمہ، لوگوں کو وحدت کی طرف لے کے جائیں، لوگوں کو پیار کی طرف لے کے جائیں، لوگوں کو اتحاد کی طرف لے کے جائیں، لوگوں میں دل جمی پیدا کریں، لوگوں میں اطمینان اور سکون پیدا کریں، لوگوں میں انتشار اور افتراق جو ہے اس کو مٹائیں، تب توحید بنتی ہے۔ توحید فقط لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جو ہے نا مکمل نہیں ہوتی ہے، توحید کے لیے شرط و شروط ہیں۔ توحید الکلمہ جو ہے نا ضروری ہے، یعنی کلمہ توحید جب آپ نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی وحدانیت کا جب آپ نے اقرار کیا ہے تو آپ نے وحدانیت کے اقرار پہ ساتھ جو ہے نا وحدانیت معاشرے میں بھی پیدا کرنی ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ جو اس وقت کسی قوم کے اوپر احسان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات کو مٹا کر ان کو اتحاد کی طرف لے کے آئیں، ان کو وحدت کی طرف لے کے آئیں۔ انتشارات کو جو ہے نا وہ انتشار کو مٹانا چاہیے، افتراق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ نہ فقط مسلمانوں کے درمیان، حضور نے یہودیوں کو بھی کہا، کیا کہا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء، مجھے نہیں مانتے ہو نا، اللہ کو مانتے ہو؟ ہم مانتے، چلے آئیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اور ہم 80-90% ہمارے مشترکات ہوتے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے نا وہ جب تک ہم چنگاری نہ پھینکیں نا اس وقت ہمیں چین ہی نہیں آتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی مثالہ لگاتے ہیں، مثالہ نہ لگائیں لوگ نعرہ نہیں لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لگانا پڑتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ پہ پوری پلاننگ کی گئی کہ کوئی غلط چیز جو ہے نا کوئی خطیب نہیں پڑھے گا، کوئی سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ قرآن حدیث سنائے گا، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ شہید مطہری اللہ مقام ہونے اس واقعے کو لے، آپ نے اس کی تفصیل نہیں پتا تھا فقط، تو پڑھ رہے ہیں، کوئی نیچے سے مجمع ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہل جل ہی نہیں ہو رہی۔ تو نیچے سے کسی نے کہا کہ ان ظاہر ہماری حرام بگو، وہ تھوڑا مثالہ لگاؤ، چونکہ ان کو عادت پڑ چکی ہے، تھوڑا مثالہ لگاؤ، کوئی چنگاری جلاؤ، اس کے بعد یہ جو ہے نا وہ ہے نہیں۔ یہ ہے ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ، یعنی جب تک ہم مثالہ نہیں لگاتے ہیں اس وقت تک ہمیں چین ہی نہیں آتا ہے، اور اس وقت تک ہمارا مجمع وہ اس میں وہ آتی نہیں ہے، یعنی ہمت حوصلہ، کہتے ہیں کہ نہیں بڑی خشک تقریر ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ چونکہ سیدھی سیدھی باتیں کی جا رہی، جب تک اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مثالہ بازی نہیں ہوتی ہے، نہیں آپ اچھے انداز کے ساتھ، کوئی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ اتحاد کو ہر چیز، اپنے نظریات اپنے پاس رکھیں، اپنے نظریات کے ساتھ رہتے ہوئے جو مشترکات ہیں ان مشترکات کو لے لیں، کامن پوائنٹ جتنے ہیں کامن پوائنٹ کو لے لیں، جو منفیات ہیں ان کو ہٹا دیں۔ پھر جب ہٹائیں گے، ظاہر ہے کہ مثلا میں اگر کسی سنی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہوں، شیعہ ہوں، تو اتحاد کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ میں سنی بن جاؤں۔ سنی اگر مجھ سے اتحاد کرتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ وہ شیعہ بن جائے، میں شیعہ ہوں وہ سنی ہے، ہم میں تھوڑا بہت تو کچھ ہے نا اختلاف کہ میں شیعہ کہلاتا ہوں وہ سنی کہلاتا ہے، اس کہلانے کو چھوڑیں، آپ جو مشترکات ہیں ان کی طرف ہیں۔ توحید ہماری ایک ہے، رسالت ہماری ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، جی یہ جو مشترک حج ہم ایک کرتے ہیں، نماز ہم ایک پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ آ جائیں اس وحدت میں۔ امام خمینی نے بہت ایک پوچھا کہ فلاں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، فلاں ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، وہ میں دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے پہ ہے، تم باندھ کے پڑھنا اور کھول کے پڑھنے میں پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو مشترکات ہیں، حج ہمیں یہ سکھاتا ہے، حج ہمیں یہ سکھاتا ہے، اس سے چاہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ آپس میں بہت بڑی جو ہے نا نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، قوتیں منسجم ہو جاتی ہیں اتحاد کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ جو پیسہ پورے دنیا میں جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں اگر آپ حیران ہو جائیں کہ یہ
اتنا اسلحوں کے اوپر خرچ نہیں ہوتا ہے جتنا آپ کو اس کو انتشار ڈالنے کے اوپر خرچ ہوتا ہے پیسہ. یعنی سب سے زیادہ جو ہے دنیا کی گیٹ بنائے ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وحدت دے، اتحاد دے، آپس میں پیار اور محبت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.